بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين إلى عدة آيات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا کرم الثقلین و یا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج صرف چند آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور اس سے متعلق تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جہاں تک بیان کل ہوا اس کے بعد آنے والی آیت کریمہ کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں، یہ قرآن ایسا نہیں ہے ان یفترا کہ کوئی اس کو اپنی طرف سے گڑھ کر کے بنا لے، من دون اللہ بغیر خدا کے دیے ہوئے۔ کہا کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اس کو اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کر دے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن ہاں یہ قرآن تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جو پہلے آ چکی ہیں، توریت، انجیل، زبور اور دیگر کتب الہیہ۔ و تفصیل الکتاب، اور یہ قرآن تفصیل ہے الکتاب کی۔ الکتاب سے مراد زیادہ تر یہی ہے کہ لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے ہر چیز کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ لا ریب فیہ، اور اس کتاب میں قرآن میں کوئی بھی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اس بات میں کہ یہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں افطرا کہ اس کو اس نے یعنی ہمارے حبیب نے اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا ہے؟ قل، اے حبیب جو کہتے ہیں ان کو جواب دے دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ تم اس کی طرح ایک ہی صورت لے کر کے آ جاؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلکہ تم ہی نہیں اور بلا لو ان تمام تر کو جن کو بلانے کی تمہارے پاس طاقت ہے، اللہ کو چھوڑ کر ساری کائنات کو بلا لو، اور سب سے یہ کہو کہ قرآن کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی طرح کوئی بنا کر لائے، تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور تم بلا لو جہاں تک تم سے ہو سکے، جس کو تم چاہو بلانا اسے بلا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے اپنے اس کہے ہوئے میں
کہ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو کہ جس کے علم کا یہ احاطہ نہ کر پائے، جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، حالانکہ ابھی اس کی جزا اور اس کا بدلہ یا اس کے اوپر جو عذاب آ سکتا ہے تکذیب کے اوپر، وہ ان کے اوپر ابھی آیا بھی نہیں ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے گزرے تھے۔ فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا رہا ظلم کرنے والوں کا انجام کار۔ ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتے۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور رب فساد مچانے والوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے حبیب اگر یہ تمہاری تکذیب کر دیں، تم کو جھٹلا دیں، فقل، تو تم ان سے فرما دینا، لی عملی، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو تمہارے پاس کان لگا کر تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، تمہارے اوپر اعتراض کرنے کے لیے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا تم سنا سکو گے اس کو جو بہرا ہو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ اس کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو۔ یہ چند آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس سے متعلق انشاءاللہ تشریحات کل آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ بغیر تشریحات کے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے ذکر چل رہا ہے اور کاہے کا ذکر چل رہا ہے۔ انشاءاللہ کل اس سے متعلق آپ کے سامنے تشریحات یا تفصیلات یا تفصیلی کچھ بیان جتنا بھی ہو سکے گا پیش کیا جائے گا۔ ابھی آپ حضرات قبلہ رو ہو کر کے اسی طرح سے بیٹھے رہیں، اور درود خوانی جو ہوگی وہ بھی آپ اپنی انگلیوں کے اوپر کریں۔ اگر جس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہو اس طرح سے آپ بیٹھیں۔ کچھ دیر کے بعد لائٹ بند کر دی جائے گی۔ آپ جو میں پڑھاؤں گا کچھ ایک دو وظیفہ، اس کو آپ لاؤڈلی پڑھیے گا، میری آواز میں آواز ملا کر کے، جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ مصباحات عشر کبھی اگلے ہفتے آپ کے سامنے آپ کو ساتھ میں مل کر کے ان کو بھی پڑھوایا جائے گا۔ اور یہ حلقہ ذکر، اس میں خاص طور سے خیال رکھا جائے ہمیشہ کہ آواز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ذکر بالجہر، جس کو بآواز بلند ذکر کرنا کہتے ہیں، یہ ہمارے سارے بزرگوں سے چلا رہا ہے۔ خاص طور سے خاندان چشتیہ کے اندر یہ ایک خاص چیز ہے کہ اس میں ذکر بالجہر بزرگان دین کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، چاہے وہ سلسلہ سہروردیہ ہو، اس کے اندر بھی، ہاں نقش بندیہ کے اندر وہ ذکر بھی سر کیا کرتے ہیں زیادہ تر۔ تو یہ ذکر بالجہر، زور سے ذکر کرنا بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے۔ حلقہ بنا کر کے وہ لوگ کیا کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے کرتے تھے اور بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو 8-10 منٹ کے اندر ہی تھک جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ تو گھنٹوں گھنٹوں ذکر اللہ کے اندر گزارتے تھے۔ ان کو ایک روحانی کیفیت ملا کرتی تھی، لذت ایمانی سے وہ سرشار ہوا کرتے تھے اور ان کو تھکاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو حلقہ پہلے درود خوانی، اس کے بعد کچھ ایک دو دعائیں جو پریشانیوں، دقتوں، مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہیں، یا جو خدا نخواستہ مبتلا ہو چکے ہیں ان سے نجات پانے کے لیے، وہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔
اور پھر حلقہ ذکر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے مراقبہ تو بزرگان دین کیا کرتے تھے، لیکن کم سے کم کبھی کبھی ان کی نقل بھی اتار لینی چاہیے، کیونکہ بزرگوں کی نقل اتارنے میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی فرعونی تھے وہ سب غرق ہو گئے تھے۔ ایک بچ گیا تھا، وہ حالانکہ لائق نہیں نالائق تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا۔ تو صرف نقل، جیسے وہ کپڑے پہنتے تھے ویسے ہی وہ پہنا کرتا تھا مذاق اڑانے کے لیے۔ جس طرح سے وہ بال رکھتے تھے وہ بھی بال رکھا کرتا تھا۔ وہ صحیح نہیں تھا، سب کو ہلاک کر دیا گیا، مگر ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے اسے بچا دیا گیا تھا کہ ظاہری شکل و صورت اس سے ملتی تھی۔ تو ایک ظاہری شکل و صورت ایک نالائق کے کام بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم سے ایسا نہ ہو سکے جو بزرگ لوگ کیا کرتے تھے تو کم سے کم بزرگوں والی صورت ہی بناؤ، اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے جیسی شکل ہی بناؤ۔ اس لیے بزرگان دین کی سیرتوں کو اپنایا جاتا ہے کہ ہم ایسے تو نہیں مگر کم سے کم ان کی نقل ہی ہو جائے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو یہ مراقبہ ہو جو خانقاہوں میں پہلے کرایا جاتا تھا، اس کے کرنے سے آدمی کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ حالانکہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، میں تو صرف ایک انداز بتاؤں گا آپ کو۔ وہ تو خانقاہوں میں کیا کرتے تھے، کمرے کے اندر بند ہو کے کرتے تھے، یا ایسی جگہ کرتے تھے کہ جہاں پر دنیا کی چیزوں کی آلائشیں بالکل ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے پاس تو بہت سارے حجابات ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، پھر بھی ایک ہلکی سی یاد تازہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر آپ اس میں بھی حصہ لیں گے، اور پھر انشاءاللہ آخر میں تمام تر مرحومین کے لیے ایصال ثواب، اور پھر آپ سب کے لیے انشاءاللہ دعا۔ السلام علیکم۔